جرائم کی دنیا سے ایک بڑی خبر ہے۔ لاہور کے بدنام زمانہ گینگسٹر تیفی بٹ کو ان کے اپنے ہی ساتھیوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ تیفی بٹ لاہور کا ایک جو دوسرا گینگ ہے، ان کے اپنے رشتہ دار ہیں، بلا ٹرکاں والا اور ٹیپو ٹرکاں والا جو ہیں، ان کی کا بیٹا پوتا تھا بلے کا، اور ٹیپو کا بیٹا امیر بالاج اس کے قتل میں ملوث تھا۔ اور یہ آپس میں رشتہ دار ہیں یہ لوگ، اور یہ چودراہٹ کی لڑائی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جو گلی محلے کی بدماشی ہے، جوئے سے جو پیسہ ملتا ہے اور دوسرے تیسرے کاموں سے جو پیسہ ملتا ہے، ناجائز کاموں سے، اس کی لڑائی ہے، اس کا جھگڑا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں جو ہیں اب تک 19 سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں۔ 19واں فرد تھا ان دونوں فیملیز کا، امیر بالاج، جس کا قتل ہوا، اور اب یہ 20واں بندہ ہے تیفی بٹ، یا خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ، یہ 20واں آدمی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے یہ یہاں جب امیر بالاج کا مرڈر ہوا تھا تو یہاں سے چلا گیا تھا بھاگ کے انگلینڈ۔ یہ انگلینڈ میں ہی رہائش پذیر تھا، اسکاٹ لینڈ میں تھا شاید، وہاں سے دبئی آیا اپنا ویزا رینیو کروانے، تو سی سی ڈی نے اس کو ٹریپ کر کے پکڑا اور اس کو لاہور پاکستان لائے۔ کراچی سے لاہور لے کر آ رہے تھے تو رحیم یار خان صادقاباد کے بیچ میں اس کو چھڑانے کے لیے اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کی اور چھڑا بھی لیا تھا، جس کے بعد کاؤنٹر فائرنگ میں وہ مارا گیا۔ یہ سی سی ڈی کا موقف ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاہور میں یہ ہسٹوریکلی کوئی ایسی بڑی بات ہے نہیں، جب بھی شریف فیملی کی حکومت آتی ہے، مطلب میاں نواز شریف کے دور کو اگر چھوڑ دیا جائے جب وہ سی ایم پنجاب تھے، میاں شہباز شریف کا 1998 کا دور دیکھا جائے تو اس میں بھی پولیس مقابلے، وہیں اسی وقت اسی زمانے میں پولیس مقابلے ہونے شروع ہوئے تھے، اور اس میں جتنے بھی کوئی گینگسٹر وینگسٹر جو علاقے کے گلی محلے کے بدماش ہوتے تھے، ناجائز کام کرنے والے، انہیں مارا گیا تھا۔ اس میں اسٹوڈنٹ لیڈرز بھی مارے گئے تھے اس دور میں، وہ ایم ایس ایف کے کچھ لوگ جو مطلب حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، اور جو کیا کہتے ہیں لوگوں کو تنگ کرنے لگ پڑے تھے، ان کے خلاف ایکشن کیا گیا تھا۔ اب مریم نواز شریف کے دور میں جو سی سی ڈی کا ادارہ بنا ہے، یہ کافی فعالیت کے ساتھ کارروائیاں کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں عمومی طور پہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کیسز میں ہاتھ ڈال رہا ہے، تو وہ خواجہ تعریف گلشن یا جو تیفی بٹ ہے، اس کا قتل جو ہے یا اس کی ہلاکت جو ہے، وہ بہرحال وہ اس کا پروفائل معاشرتی طور پہ کیسا بھی ہو، لیکن اپنے علاقے میں یا ایک خاص جو پیرافری ہے اس کے اندر، وہ اس کا ایک اپنا حساب کتاب تو تھا نا۔ ایسے لوگوں کو جب آپ یہ کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے تو معاشرے میں یا عوام میں ایک اچھا میسج جاتا ہے۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ اس قتل کے بعد یہ جو لڑائی ہے ان دو خاندانوں کی یا ان دو گروپس کی، اس میں مزید شدت آتی ہے یا کوئی صلح صفائی ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اس سے پہلے باقاعدہ لاہور کے اندر یا پنجاب بھر میں، ایون بر صغیر میں سارے ہی، لیکن پنجاب میں یہ کلچر زیادہ ہے، ایسا دیکھ چکے ہیں کہ لوگوں کی خاندانی دشمنیاں بہت بہت طویل عرصے چلیں، 50 لوگ مرے، اور اس کے بعد پھر آخرکار دونوں جو فیملیز تھیں یا تو وہ گمنامی میں چلی گئیں، اور کیا کہتے ہیں اگر وہ گمنامی میں نہیں گئیں تو پھر ان کی فیملی، وہ ان کو ہوش آ گیا، عقل آ گئی، اور وہ پرامن زندگی گزارنے لگ پڑے۔ مطلب لاہور میں ایسے کئی واقعات ہیں، مثال کے طور پہ شاہیہ پہلوان کی فیملی ہوتی تھی، ان کی دشمنداری تھی۔ یہ یوسف صلاح الدین صاحب جو ہیں، ان کے والدین کے ساتھ، ان کے والد کے ساتھ جو میاں صلاح الدین اور میاں صلاح الدین سے بڑے جو تھے میاں امیر الدین، ان کے ساتھ پھڈا تھا۔ اس کے بعد گوالمنڈی کے ریاض گجر کا آدھے لاہور سے پھڈا تھا۔ تو یہ ہوتا یہی ہے، یہ گلی محلے کے لیول کے بدماش جو ہیں جب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں پھر اس قسم کے کام کر کے، اب جیسے یہ خواجہ تعریف گلشن یا تیفی بٹ، ان کا سب سے بڑا بیسک کام جو تھا، یہ جوئے کے اڈے چلاتے ہیں لاہور میں، تو وہ بہرحال جو بھی ہوا جیسے ہوا، اب بہرحال کسی کے لیے یہ جیسا بھی ہو، لیکن عوام اس کو اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔